अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने मेहमान के साथ आप लोगों के सामने प्रोग्राम लेकर। हमारे मेहमान एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान, उसी जगह पे टीवी 4 पे जो आप हमेशा से देखते आए पसंद करते हैं। तो आज जो हम एक डिस्कशन का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारे पास इस पैनल के ऊपर हमने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया है और वक्तन गाहे बगाहे हम आपकी कॉल्स भी लेते जाएंगे और कॉल्स भी देंगे। तो जी जनाब, तो आज हमारा प्रोग्राम है जो कि इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक जा रहा है, इस वक्त सोशल मीडिया की सबसे बड़ी हाईलाइट इस वक्त चीज है उज़्मा खान हुमा खान स्कैंडल। उज़्मा खान उस्मान मलिक स्कैंडल कहेंगे हम इस तरह से इसको, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं और इतने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसको एग्जैक्ट नाम क्या दिया जाए, ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है और क्या किस लिए हुआ है। इसके पस मंजर में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने कुछ बात को कहना चाहूंगी। हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को यहाँ जज करने बैठे या हम किसी की तज़ीक करने बैठे। ना तो हम किसी की तज़ीक करने बैठे, ना हम तमस्सुर उड़ाने बैठे, ना ही हम यहाँ पे किसी को जज करने बैठे। हम यहाँ बैठे हैं अपनी राय का इजहार करने, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है टीवी 4 का, जिसके ऊपर हम अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। और हम चाहते हैं, हमारी टीम या मैं या मेरी टीम पूरी, हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने मैसेज को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो कि इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना एक जो पॉजिटिव इस्तेमाल है, जिससे आप आगाही फराहम कर सकते हैं, लोगों में बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस दे सकते हैं। इसी सोशल मीडिया ने हमें आज के इस दौर के अंदर, जिस वक्त हम इस पैंडेमिक में, इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा अगर हमारी सपोर्ट की है तो हमारी सपोर्ट इस सोशल मीडिया ने की है। लेकिन उस चीज का जब हम गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो फिर उनमें से यही चीज सामने आती है जो कि इस केस के अंदर हुई है। अगर आप लोग के सामने मैं अपनी बात रखते हुए ये बात कहूंगी कि अगर ये कहना दुरुस्त होगा बिल्कुल मेरे हिसाब से कि इस वक्त वीडियो बनाने का या कैमरे का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी तरीकों से किया जा सकता था, जो कि इस पूरे केस के अंदर गलत तरीके से किया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके पस मंजर में हम जाएंगे। तो जी जनाब, पहले मेरे साथ हैं जो हमेशा से हमारे एक्सप्रेस के साथ होते हैं, हमारे मेहमान एक्सप्रेस में हमारे साथ होते हैं, हमाद महमूद। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अबीर फातिमा जी, आपका हमारे मेहमान एक्सप्रेस तो बहुत एक हिट शो है और बहुत शुक्रिया आप, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है देख के। जी मजा आता है, बहुत अच्छा रहता है, माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। लेकिन आज हमने प्रोग्राम में अपने एक तजिया निगार जो हमारे शो से नहीं लेकिन हमारी टीम का एक बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त हिस्सा है, जो माशाल्लाह से बड़ी नॉलेज रखते हैं और बड़ी मालूमात के साथ बात करते हैं और बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ बात करते हैं। आप देखते आ रहे हैं इनका माशाल्लाह शो जो है सच झूठ। जी तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत अपने कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबीर, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूं कि आपने इस नाचीज को मौका दिया कि अपनी राय का इजहार करें। दूसरी चीज ये कि तमाम सामीन और नाजरीन को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और नमस्ते। जी सर, तो आपको तो टॉपिक पता ही है
ہم گاہے بگاہے ہم کالز بھی لیتے رہیں گے ہم اپنے اسٹوڈیو سے، لیکن آج کا ٹاپک میں شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں. ہم سب اویئر ہیں کیونکہ یہ سب سے ہاٹ ٹاپک ہے کہ عظمیٰ خان جو کہ ایک اچھی ماڈل ہیں، جو کچھ انہوں نے اچھے نامی گرامی اس میں کام بھی کیے ہیں انہوں نے، جس میں کہ ان کی سب سے جو ہے قابل ذکر جسے میں کہوں گی جوانی پھر نہیں آنی 1 میں ان کا بہت اچھا کام تھا. ایک اچھی ماڈل ہے، اسٹل شوٹ میں ان کا بہت زیادہ کام ہے، ایک اچھی خاصی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، گھر سے تعلق رکھتی ہیں. وہ بات اور ہے کہ اب ان کے خلاف بہت کچھ آ چکا ہے اس میں سوشل میڈیا کی گند میں، لیکن جو ہے وہ پھر بھی تو ان کا بقول انہوں نے آج ابھی ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، ان کے بقول کہ ان کا ایک افیئر چل رہا تھا، ایک افیئر تھا کسی ایک ایسے آدمی سے جو کہ ایک اچھا بڑا بزنس ٹائکون ہے، اور ان کا تعلق کہیں نہ کہیں ملک ریاض صاحب سے بھی بنتا ہے، اور ان کی وائف نے ان کے اوپر اٹیک کیا وتھ گارڈز، اس ٹائم پہ ان کے ہسبینڈ یعنی عثمان ملک صاحب اس جگہ پہ عظمیٰ خان اور ہما خان جو 2 بہنیں ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. تب انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور بہت وائلنس ہوا وہاں پہ، جہاں پہ انہوں نے وہاں پہ توڑا تاڑی بھی کی، مارا ماری بھی ہوئی کہ ان کا پاؤں کٹ گیا، پورے فرش کے اوپر بلڈ تھا، اور انہوں نے بے انتہا یعنی جس کو قابل مذمت اور سخت ترین قابل مذمت الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے نازیبا الفاظ ان خاتون کے لیے استعمال کیے، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ کسی ایک عورت کے لیے اس طرح سے الفاظ استعمال کیا. اینی ہاؤ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو پس منظر جو میں نے ایک بہت مختصر سا بیان کیا، تو اس کے بارے میں اب میں چاہوں گی آپ دونوں صاحب سے کہ وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے آپ ذرا اپنی رائے کا اظہار کیجیے. جی ہم پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ. ایک بہت ہی زبردست اتہاسک اور تاریخی شو ہمارے مہمان ایکسپریس میں ابھی جی آپ کا بھی بہت شکریہ. کامران بھائی کے ساتھ آج ان کے دوسرے شوز میں حصہ رہتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہیما خان جی کا اور ٹی وی 4 کا کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر سب سے پہلی بار آپ اس اہم ڈیبیٹ کو کنٹروورشل ہیٹڈ ڈیبیٹ جو 3 خواتین کی ٹسل چل رہی ہے، آمنہ ملک، عظمیٰ خان، اور عظمیٰ خان ہمارے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جیسے آپ نے بتایا بھی ماڈل اور جوانی پھر نہیں آنی میں بھی ان کا کام بہت زیادہ پسند کیا گیا. ان کی بہن ہما خان، اعتکاف کی رات کی سٹوری، اور جو کہ بہت سے لوگوں نے دیکھی کہ وہ ادھر کیا ہوا، جیسا آپ نے پریس کانفرنس بھی ابھی آپ نے کی کہ جس میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اعتراف کیا کہ میرا کسی صاحب سے افیئر تھا، اور وہ صاحب کون ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور جس طرح وہ ان کے گھر میں گئیں وہاں جو کچھ ہوا وہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے. اور اس قدر چلا کہ اس نے ریٹنگ کے بھی اپنا ایک ریکارڈ بنا دیا، ایک الگ معراج قائم کر دی ریٹنگ کی دنیا میں. اور اس بہتی گنگا میں وقار زکات سمیت تمام لوگوں نے ہاتھ دھونے کی بھرپور کوشش کی. تو میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلی بار اب تک کسی ٹی وی چینل پر میں نے نہیں دیکھا جس کے اوپر بات کی ہو اس ایشو کو لے کر کون اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. ذرا وہ ہیش ٹیگ ذرا دیکھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اب لوگوں نے پہلے ہی فیصلہ کر کے بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں جی جسٹس فار عظمیٰ خان. تو عظمیٰ خان کو تو پہلے ہی انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے، یعنی کہ آپ کسی کے بھی ہسبینڈ کے ساتھ افیئر رکھیں، تعلق رکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں پسندیدہ فعل قرار دے دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو اس خاتون کا جو ہے وہ عمل آئی، انہوں نے وہاں پہ ظاہری بات ہے وہ رد عمل شدید نہیں ہونا تھا جب کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. 11 سال اپنا گھر بنایا اور اس کے بعد یکدم اچانک پتا چلے کہ میرے ہسبینڈ کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور وہ گھر کبھی وہ کہتی ہیں میرا اپنا ہے، کبھی وہ کہتی ہیں ہسبینڈ نے لے کر دیا ہے، اور وہ گھر کس کا ہے جس پر اعتکاف میں بیٹھی. اور اعتکاف میں بھی ایک شخص ان کے پاس کھڑا تھا جو شراب پی کر کھڑا تھا، تو اس پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہ تبھی ابھی اعتکاف سے اٹھی تھی. تو یہ پروگرام کوئی باعث نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں حقیقتاً آپ کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں. ایک ہیش ٹیگ بڑا چل رہا ہے ٹھیکیدار کی بیٹی. یس ٹھیکیدار کی بیٹی کا کیا مطلب ہے؟ ہم اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ملائن کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے پیشوں کو. ابھی تھوڑے دن پہلے زارا عابد جی کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو کہ اس کے اوپر باقاعدہ ہم ایک شو کریں گے، وہ ہمارا پلان چل رہا ہے، جس پہ ان کی پلین کریش میں ڈیتھ ہوئی. اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے اٹھا کر دیکھیں تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ماڈل تھی، اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، یہ سیدھا جہنم میں جائے گی. یہ ٹویٹ لوگوں کے چلے، یعنی کہ وہ پہلے ہی ٹھیکیدار بن گئے. انہوں نے پہلے ہی انہوں نے ٹکٹ دے دیا
کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ فیصلہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ تو ہماری قوم کا، سوری میں یہاں انٹرپٹ کروں گی، ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات انہوں نے اللہ سے خود ہی چھین لیے ہیں. معذاللہ میں یہاں پہ کہوں گی انہوں نے پورے کلیئر کیا ہوا ہے کہ تم کافر، تم دوزخی، تم مسلمان، تم مومن، تم جنتی. جی بالکل. اگر ہماری قوم کو بس چلے تو کوئی جنت میں تو جانے والا نہیں ہے. جی بالکل. اللہ نے وہاں حکم دیا تو شاید یہ جنت کے دروازے سے لوگوں کو کھینچ لیں. جی یہ تو ہماری قوم کا تو بہت ہی برا حال ہے اس معاملے. اس میں یہ جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے یہ بالکل اس سے لنک بنتا ہے، تو میں نے تھوڑا سا اس کا حوالہ دے دیا کہ ٹھیکیدار کی بیٹی ملک ریاض جو تھے انہوں نے اپنی زندگی کی اسٹرگل کی اور اسٹرگل کر کے وہ ایک بڑی کمپنی بیریا ٹاؤن کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی پروجیکٹ بیریا ٹاؤن کے جتنے بھی پروجیکٹس تھے اس پہ کم از کم اوورسیز کمیونٹی کا بھی اعتماد تھا اور بہت سے لوگوں نے وہاں پر اپنی گھر بنائے. تو وہاں پر جو وہ کہتے تھے تقریباً 50 to 60% تو وہ ڈیلیور کر دیتے تھے. اب ایک ایسے شخص کو ملائن کرنا، اسے کہنا، اب وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، یا تو ملک ریاض صاحب خود اس موقع پہ موجود ہوتے تو ملک ریاض صاحب کے متعلق کہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. سب سے پہلے تو ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ٹھیکیدار کی بیٹی کا جو ایک ٹیگ ہے، جو ایک کیمپین چل رہی ہے ہیش ٹیگ ٹھیکیدار کی بیٹی. اب یہ ایک باپ کی بھی توہین ہے، یہ ایک اس بیٹی کی بھی توہین ہے. ایک تو پہلے اس کو کاری ضرور لگی چاند رات والے دن کہ پتہ چلا میرے شوہر کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے. وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ اب ہمارے معاشرے نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ہیرو بن گئے جو کہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ افیئر ہے، وہ بھی ہم نے ان کو بھی ہیرو بنا دیا. اچھا وقار زکا صاحب کی ایک پوسٹ میں نے دیکھی جو ایک اپنا پروگرام ہیڈ فون کرتے ہیں اور وہ ہمارے معاشرے پر اس سے زیادہ کاری ضرب کسی اور پروگرام نے نہیں لگائی جتنی وقار زکا کے ہیڈ فون نے لگائی. اگر آپ ریحام خان والا شو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو جس طرح رمضان المبارک کی توہین اس شو کے اندر کی گئی، دونوں نے بیٹھ کر توہین کی، اس کا نہ عوام نے نوٹس لیا بلکہ عوام کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. وہ اس قدر اس کلپ کو شیئر کیا گیا. یہ لوگوں کا یہ رمضان المبارک میں یہ لوگوں کا معیار یہ ہے، لوگوں کا ذہنی اپروچ یہ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ملک ریاض صاحب نے مجھے خریدنے کی کوشش کی. بھائی نہ تم 3 میں ہو نہ 13 میں ہو، تمہیں کوئی ٹی وی چینل اب لینے کو تیار نہیں ہے. ملک ریاض صاحب جن کے آگے پیچھے میڈیا رہتا ہے اور اکثر ان کی جیب میں رہتا ہے میڈیا، بھائی وہ وقار زکا صاحب کو ہی خریدنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہزاروں یوٹیوب چینل جو چل رہے ہیں اور وہ جو فی سبیل اللہ جو ان کی پروموشن کر رہے ہیں ان کو کس طرح وہ خریدیں گے؟ تو یہ ہمیں کم از کم. اور دوسرا بہت ایک اہم چیز ہے کہ حامد میر صاحب، منصور علی خان صاحب اور سلیم صافی کا اس ایشو سے کیا تعلق تھا؟ بھائی انہیں کیوں ملائن کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی ان پہ پروگرام نہیں کرتے، تو پھر آپ ہی کے کہنے کے اوپر وہ پہلے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ شو کل کرنا ہے تو وہ کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عظمیٰ خان صاحبہ ٹھیک ہے، جو طریقہ اختیار کیا گیا محترمہ آمنہ ملک صاحبہ کی جانب سے وہ مناسب نہیں تھا. اس کی حمایت کسی بھی معاشرے میں نہیں کی جا سکتی. لیکن جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو اس کی ضرب کاری ہوتی. ان کے جو الفاظ تھے یا جس طرح وہ گئیں، جس طرح وہ گارڈز کے ساتھ کسی کے ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا وہ گھر کس کا ہے. اگر وہ عظمیٰ صاحبہ کا گھر ہے تو عظمیٰ صاحبہ کے گھر میں جس طرح وہ داخل ہوئی ہیں، جس طرح کی وہ گفتگو ادھر کی گئی. لیکن وہ ویڈیو تو آپ دیکھیں تو صحیح، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جانے دیں. اگر وہ پہلا ویڈیو آپ دیکھیں اور اس کے آپ دیکھیں کہ ہمیں جانے دیں، آنٹی جی ہمیں معاف کر دیں، ہمیں جانے دیں. آپ نوٹس لیا بھی میں تو آپ سے 2-3 سال بڑی ہوں، آپ مجھے آنٹی جی کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو عظمیٰ صاحبہ کیا اس کے اوپر بھی سوری کریں گی؟ اور آپ یقین جانیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اب 2 طبقوں میں بٹ گئی ہے. یہاں تو اب فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہاں بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہم نے دھکے کھاتے ہوئے دیکھا. تو ان تمام لوگوں کے لیے بھی آپ یہ دیکھیے گا اس شو میں پہلی بار ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ بات کی گئی کہ وہ لوگ کون ہیں جو ملک ریاض کو ملائن کر رہے ہیں یا ان کی بیٹی کو ملائن کر رہے ہیں. اور آپ نے تو پہلے ہی کلین چٹ دے دی عظمیٰ صاحبہ کو. ایگزیکٹلی. میں سوری آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گی کیونکہ میں ہم اس کے اوپر آگے اور مزید بات کریں گے. میں یہ چاہوں گی کہ کامران صاحب بھی تھوڑا سا یہاں پہ اپنا عظمیٰ جی کا سپورٹر ہوں، یہ نہ کہیں مطلب لے لیے جائے کہ میں کوئی ان کے مخالف پارٹی کے گروپ کا ہوں. میں ان کا بھی سپورٹ کروں. اچھا آپ عظمیٰ جی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ عظمیٰ خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ آمنہ ملک کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. دونوں اپنی جگہ پر کچھ ٹھیک ہے، غلط ہے.
بالکل صحیح. میں اس وقت میں بھی اپنی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ڈیفینیٹلی گائے بگائے میں بھی اپنی جو ہے وہ رائے ضرور دیتی رہوں گی، کیونکہ ہم سب کی اپنی ایک رائے ہے اور ہم کالز بھی لیں گے اس بارے میں. جی کامران صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم بغور جائزہ لیں اس واقعے کا، تو وہ ہم سب نے میڈیا ہی پہ دیکھا یا پڑھا اس کو. میں نے بی بی سی پہ تھوڑا سا پڑھا، ریسرچ کی، کچھ ویڈیوز دیکھی اور اس سے کچھ تجزیہ کیا اور کچھ اندازہ لیا. تو بات آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنا موقف اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے، نمبر 1 یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، 2 خاندانوں کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کتنا سچ ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا موقف ویڈیو پہ آن کے دے رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر میں بھی کسی ایک پارٹی سے تعلق رکھوں گا تو میں اپنا موقف اور اپنے آپ کو بالکل مسٹر فرشتہ ظاہر کروں گا اور دوسرے کے اوپر ساری مٹی اچھالوں گا. تو دونوں پارٹیاں یہی کر رہی ہیں. اچھا دوسری بڑی دلچسپ صورتحال، دونوں اینگلز پہ، دونوں سائڈز پہ ایک ہی جنس ہے جس کو ہم خواتین کہتے ہیں. ایک پارٹی وہ بھی خاتون جو اپنے آپ کو وکٹمائز کہہ رہی ہے، دوسری پارٹی وہ بھی خاتون یا خواتین جو اپنے آپ کو وکٹمائز کہہ رہی ہیں اپنے تئیں. تو میں تو ایک مرد ہوں اور ایک مبصر ہوں، تو میں باہر سے بیٹھ کے اس چیز کا جائزہ لوں گا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا حقیقت ہے. ظاہر سی بات ہے انویسٹیگیشن اس وقت ہوگی اور چل بھی رہی ہوگی اور اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے بہت جلدی. اس کا نتیجہ جو بھی نکلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ یعنی قانونی طور پہ اس کو کیا شکل دی جائے اس کے بارے میں ابھی ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. جو ابھی نظر آ رہا ہے میں اس کے بارے میں تبصرہ کروں گا. پہلی چیز، ہم سب دونوں الگ الگ پارٹی، کچھ لوگ عظما خان، کچھ لوگ آمنہ عثمان کا فیور کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم ایک تیسرے فریق کو بھول گئے اس وقت، وہ ہیں ہمارے عثمان ملک صاحب جو کہ اصل محرک ہیں اس واقعے کے. کوئی ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، اس کردار پہ بات نہیں کر رہا ہے کہ وہ جو ایک سانڈ ہمارے معاشرے میں کھلا گھوم رہا ہے اس کو مد نظر، اس کو صرف نظر ہم کر دیتے ہیں یا کیا ہوا ہے ہم نے، جس کو ہم مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی کہتے ہیں. اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اصل سارا جو ملبہ گرتا ہے وہ عورت پہ گرتا ہے، چاہے یہاں کی عورت ہو یا وہاں کی عورت ہو. کوئی مسٹر عثمان ملک کے کردار پہ یا ان کی حرکت پہ، اچھا دونوں عورتیں نہیں بات کر رہی ہیں، دونوں نے ان کو کلین چٹ دی ہوئی ہے. اچھا اب آ جائیے دوسری طرف. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ انتہائی مجرمانہ فعل ہے، انتہائی قبیح فعل ہے. اور اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ اگر میرے کوئی گریونسز ہیں یا اگر مجھے کسی سے، میں مانتا ہوں عورت کے اگر آپ جبلی طور پہ اگر دیکھیں، اس کے جذبات دیکھیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹھیس اس کو پہنچتی ہے اگر اس کے مرد کے اوپر، اس کی مرد کی ملکیت کے اوپر کوئی اور دعوے دار آ جائے، یعنی کوئی اور عورت آ جائے، وہ اس کو بالکل نہیں برداشت کرتی ہے اور اس کے لیے مرد جینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ عورت قانون اپنے ہاتھ میں لے اور طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کسی کے گھر پہ حملہ کرے. نہ صرف حملہ کرے، انتہائی نازیبا اور بازاری زبان استعمال کرے اور اپنے ایون میں نے، اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، اپنے گارڈ کو کہے کہ اس کی عصمت دری کرو، پھر اس کے اوپر کوئی لکوڈ بھی ڈالے جو کہ ایک پارٹی کہتی ہے، یعنی وکٹم پارٹی کہتی ہے کہ جی اس نے مجھ پہ پیٹرول چھڑکا، اور وہ پارٹی کہتی ہے، یعنی آمنہ عثمان کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو شراب رکھی تھی میں نے، اللہ بہتر جانتا ہے تو انویسٹیگیشن کے ساتھ سامنے آئے گا. پھر مار توڑ بھی بہت ٹھیک ٹھاک کی گئی وہاں پر جو نظر آیا. اچھا دوسرا ایک اور پہلو آپ دیکھیے، دیدہ دلیری آپ دیکھیے، یعنی کرنے والے کو یہ پتا ہے کہ آئی ایم انٹچیبل کلاس آف دی معاشرہ، ٹھیک ہے نا، میں بالکل مبرہ ہوں ہر قید و بند سے، ہر پابندی سے، ہر قسم کی اخلاقی جواز سے، ہر قسم کے قانون سے. صحیح. وہ اس کا اظہار آپ کو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی دیدہ دلیری دیکھیے، نہ صرف انہوں نے اس گھر پہ جا کے اٹیک کیا، اپنے مسلح
गार्ड्स के साथ, बल्कि मजे की बात यह है कि दीदा दलेरी मूवी भी बनाई, उसकी वीडियो बनाई। और देखिए आप उनकी यानी आप उनकी एक गुरूर और अना और खुद एतमादी देखें, उस वीडियो को वायरल भी कर दिया कि उनको कोई डर नहीं है ना किसी कानून का, ना किसी कानूनी गिरफ्त का। और वीडियो को बड़े फखरिया तौर पे, और मैं ये समझता हूँ वीडियो दो वजह से इन्होंने, शायद मैं अज्यूम ही कर सकता हूँ, एक तो उस खातून की मजीद दुर्गत बनाना, उसकी मजीद बेइज्जती करना माशरे में, ताकि उस पर ज्यादा थूथूकार हो उस औरत पे, जिसको वो खुद ही मार चुकी है, दबा की बेइज्जत कर चुकी है, दबा के उसकी असमत को तार तार कर चुकी। और उसके साथ साथ ना सिर्फ थूथूकार हो, बल्कि एक और भी मैसेज मैं समझता हूँ, वो असल में मैसेज उन्होंने उन मजीद शायद ख्वातीन को दिया है कि शौहर नामदार के साथ अगर कोई और भी इन्वॉल्व है तो वो भी मोहतात हो जाए, उनका भी यही अशर होगा। देख लो तुम लोग भी, इसका तो मैंने क्या अशर किया है, तुम्हारा भी यही करूंगी मैं अशर। शायद ये मैसेज दूसरी और सर इसीलिए तो कह रही हूँ कि शौहर नामदार नहीं, शौहर नामुराद है ये जी। मैं तो फिर भी एक उनको इज्जत से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मुजरिम है। अच्छा एक और भी चीज है हमाद भाई और अबीर, मैं ये वाकयात तवातिर से जो हो रहे हैं ना, जिसमें ताकत का इजहार किया जा रहा है, जिसमें अपनी अना का इजहार किया जा रहा है, और ये देखिए ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि ऑल ऑफ द सडन ये फूट पड़े ये मामला, अचानक चंद सालों में ये सब कुछ माशरा बिगड़ गया। ये तवातिर से पहले भी होते थे। अब नजर यूं आने लग गए हैं कि हर आदमी के सामने फोन है, वो कैमरा है जो उसकी वीडियो बना लेता है, और फिर सोशल मीडिया है जो वायरल कर देता है उस वीडियो को और उस वाक़े को तेजी से। तो ये तवातिर से हमें यूं नजर आ रहे हैं। मैं अपने बचपन, अच्छा अब मैं उसी चीज पे आऊं, ये जो खुले सांड की मैंने बात की थी, बचपन के मैं वाकयात में जब छोटा था मोहल्ले में मैं देखता था, जब मैं खुद भी पाकिस्तान में रहता था, कोई ऐसा वाकया, कोई मायूब वाकया हो जाता था जिसमें एक खातून, अब तो खैर सुनने में आया है कि इतना ज्यादा लोग उसको काबिल एतराज नहीं समझते, लेकिन हमारे बचपन तक ये होता था कि जब कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता था ना किसी मर्द और औरत की इखलात का या अफेयर का या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तो वो बड़ा लोग मायूब समझते थे उसे। उस वक्त भी मैं नोट करता था मर्द को इग्नोर कर दिया जाता था, यानी वो तो पैदा ही इसलिए हुआ है ना कि हाँ जी वो तो मर्द है ना, ये कह के खामोश, वो खुलेआम घुर, सारा इल्जाम उस औरत पे, सारी दुनिया भर की बदनामियां, बुरी गालियां, ताने जो भी हैं उस औरत के लिए जो उसके साथ मंसूब थी। तो भाई हमेशा से होता है, अभी भी यही सब कुछ हो रहा है कि मतलब एक औरत को बुरी तरह से हम विक्टिमाइज कर रहे हैं, उसने गलती की थी तो कनाडा में तो आप करके दिखा दीजिए, यूके में तो करके दिखा दीजिए, अमेरिका में तो करके दिखा दीजिए। अगर कोई औरत को यह पता चलेगा मेरा शौहर इन्वॉल्व है किसी केस में, वो उस पर केस करेगी, तलाक लेगी और उसको कंगाल कर देगी। यहाँ क्या कर सकती है वो? चलिए अब मैं आगे अपनी बात खत्म करता हूँ। करूंगी सर, ऐसा नहीं है, एक औरत होने के, अभी हमारे आज के पैनल में सिर्फ एक नई वाहिद औरत हूँ, तो मैं अपने लिए तो बोलूंगी, जाहिर है जी। एक फिल्म दी जुमला जब उस्मान मलिक साहब की बारे में तज्जिया दे रहे थे या उनकी खूबियां बयान कर रहे थे, तो उस वक्त मेरे ज़हन में एक फिल्म दी लाइन होगी, और अगर शो के टाइटल पर हमारी टीम उसको उसके ऊपर लिखे वो जुमले को, तो ये पूरा शो बहुत ज्यादा उठ जाएगा। वो ये है कि हर वो आदमी, हर वो शौहर, हर वो जो अपनी बीवी के साथ बेवफाई करता है, उसे सरेआम चौक में उसका मुंह काला कर देना चाहिए और उसके गले में जूतियों का हार होना चाहिए। खलीलुर रहमान कमर, ये एक मैसेज है, ये उस्मान मलिक साहब को भी मैसेज है, और उन तमाम को भी जो अब आगे मजीद एडवेंचर करना चाहते हैं, उन तमाम हजरात के लिए ये मैसेज है। खलीलुर रहमान कमर साहब ने जब बहुत ज्यादा डिबेट औरत मार्च के हवाले से चल रही थी, तो एक शो में बैठ के ये कहा था कि अगर औरत में से हया और मर्द में से वफा निकाल दी जाए तो उन्हें चूल्हे में फूंक दिया जाए। अगर ये दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर दोनों ही बावफा नहीं है, बाकिरदार नहीं है, और अमानत में जो अमानत उनके पास है, अगर उसमें वो खयानत करते हैं, वफा ना रखना भी तो एक तरह की खयानत है, जो उस्मान मलिक साहब ने, चूंकि वो एक सिंबल बन चुके हैं और उनके मुतालिक कोई बात नहीं करे, और लोग जो है मजे और चस्के ले रहे हैं खवातीन की टसल पर, खवातीन की बेइज्जती हो रही है,
बेहुरमती होती है कि हमारा माशरा है डोमिनेटिंग, मर्द मेल डोमिनेटिंग माशरा हमारे, और फिर हमारे यहाँ मसला सारा ये है, मैं वही आपकी बात को आगे, आप दोनों साहिबान की बात को आगे थोड़ा सा वो करूंगी कि हमारा माशरा ये है, हमारे पास प्रॉब्लम सारी ये है कि हम करते क्या है, हम मर्द को इसलिए अलग कर देते हैं कि हम फिर वही हम इस्लाम का सहारा लेते हुए, जो हमारे लिए सबसे आसान तरीन काम है कि मर्द को तो 4 शादी की इजाजत है, मर्द को 4 इनफैक्ट मेरी इस बात पे बहुत बार लोगों से बहस भी होती है, मर्द को अगर 4 शादी की इजाजत है तो उसका एक पूरा सिनेरियो है, उसकी एक वजह है। अल्लाह ने रैंडमली उठा के जो है वो मर्द को 4 शादी की इजाजत नहीं दे दी कि चलो ठीक है तुम्हें मजे आ रहे हैं, याशी करनी है, जाओ जाके 4 कंडीशंस के साथ। शादी की कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये है कि तुम जिना करने से बेहतर है कि तुम शादी कर लो। अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम ये शादी कर लो तो इससे बेहतर है कि तुम ना करो। यानी आप उस चीज को, इनफैक्ट इस केस में भी बहुत सारे लोग, मैं जो मुस्तकिल सोशल मीडिया से कांटेक्ट में हूँ और देख रही हूँ, बहुत मुख्तलिफ वुमेन्स ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बात हो रही है। मैं यहाँ मेंशन इसीलिए करना चाहूंगी कि वुमेन्स ग्रुप को, क्योंकि उस वुमेन्स ग्रुप के अंदर औरतें ही उज़्मा खान के फेवर में भी है और औरतें ही 90% औरतें उज़्मा खान के फेवर में है और तकरीबन 20-25% उज़्मा खान के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे मैं इस बात को जरूर मेंशन करना चाहूंगी एज औरत रिप्रेजेंटेटिव कि औरत के लिए, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि उसको डेफिनेटली उसको जलन होती है, वो शेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती, समहाउ ये एक लागू होती है बात औरत के ऊपर, और ये सिर्फ औरत बीवी के ऊपर नहीं होती। हमारे यहाँ एक अल्लाह ने हमें जो एक पैदा किया है औरत चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो, वो शेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक बीवी को टैग कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक बेटी ससुराल आती है, एक लड़की ससुराल आती है, तो तब भी उसके अगेंस्ट वो एक औरत ही खड़ी होती है और वो होती है उस बंदे की माँ या उसकी बहन या उसकी भाभी, या यानी अगेंस्ट औरत ही चलता है। ये कायनात का एक रूल बन गया है ये, क्योंकि औरत को अल्लाह ने और अल्लाह ने इसी चीज को बर्दाश्त करने के लिए ही उसका इम्तिहान बनाया है, इस चीज को कि औरत ने अपनी उस चीज को बर्दाश्त करना है, अपनी उस पोजेसिवनेस को बर्दाश्त करना है और उसके ऊपर ओवरकम करना है। तो अब मैं इसके ऊपर जरा सी रोशनी डालते हुए ये बात कहूंगी कि इस केस में उज़्मा खान के और आमना मलिक के केस के अंदर, इन दोनों के केस में एक विक्टिम हमने बना दिया और एक को हमने क्लीन चिट दे दी, जबकि दोनों मेरे हिसाब से अपनी अपनी जगह गलत है। लेकिन मैं उज़्मा खान को यहाँ ज्यादा गलत कहूंगी। मैं भी उन्हीं 20% औरतों में से हूँ जो कि, क्योंकि मुझ पे एक बहुत टैग है कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं हर वो चीज देखती हूँ जहां जो गलत है, जहां वो जो सही है। कर्नल की बीवी वाला जो चक्कर केस हुआ अभी जो हमारा रिसेंटली हुआ, उसके अंदर वो औरत 200% गलत थी। लेकिन इस केस के अंदर मैं हरगिज ये बात नहीं बोलूंगी कि आमना मलिक पूरी तरह गलत है, नहीं, क्योंकि हर औरत इंक्लूडिंग मी या कोई भी औरत होगी, हमारे इसके अंदर बहुत औरतें, कोई भी औरत उस वक्त एक पॉइंट आता है वो बहुत दफा, क्योंकि ये केस आज नहीं पकड़ा गया होगा, आई एम 200% श्योर कि ये उज़्मा खान को उस्मान मलिक के साथ उसकी बीवी ने फर्स्ट टाइम नहीं पकड़ा होगा। ये वो स्पाई डेफिनेटली कर रही होगी, बहुत अरसे से महसूस कर रही होगी, बस जी उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई होगी। एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज कि ये बम एकदम कोई भी, ये बम तो है नहीं कि एकदम चलिए भट करके फट गया, वो इंसान है, वो एक, उसने अपने आज के उन्होंने आमना मलिक ने अपने बयान में भी ये बोला कि मैं रिपीटेटिवली उसको बहुत बार वार्न कर चुकी थी और डेफिनेटली वार्न किया होगा और बहुत बार वार्न किया होगा, और वार्न करने पे अगर एक बंदा ना रुके तो कोई ना कोई रिएक्शन आना है। ये उस औरत का एग्रेशन था, गलत या सही वो एक अलग बात है, डेफिनेटली गलत तरीकेकार था, और वो क्योंकि असरूर रसूख वाली औरत थी इसलिए उसको पता था कि मैं ये करूंगी मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो एक आम औरत होती है उसका भी रिएक्शन यही होता है। अब आपने कामरान साहब जैसे आपने कहा कि मर्द को क्यों नहीं बोलते, देखो मर्द को बोला भी जाता है और वो औरत
نے اپنے میاں سے وہ لڑ رہی ہوگی پچھلے 1-2 سال سے، جب سے اس کو یہ پتا لگا ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی اس پورے 2 سال میں، جتنا میں سمجھتی ہوں ایک عورت ایک بیوی ہونے کے ناطے ڈیفینیٹلی ان کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی. لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو لامالا کوئی تو ریئیکشن آنا تھا، اور یہ وہ ریئیکشن تھا. غلط طریقہ کار تھا، کیونکہ اگر آپ 12 کلپس کو دیکھیں بہت جگہوں پہ، کیونکہ کلپ آدھی پنجابی میں آدھی اردو میں، جی جی کلپس دونوں آڈینس کے لیے بنایا گیا تھا کلپ، جی پنجابی جی اور اردو بھی. جی بالکل. میں ایک صرف چھوٹی سی عرض کروں گا کہ وہ جو زیادتی کا جو کہا گیا تو اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان کرتا ہے. جب ان سے کہا گیا، اور وہ بہت زیادہ معیوب لگا ایک بات کہ اپنے گارڈ سے کہنا کہ ایک خاتون سے وہ زیادتی کرے، وہ ایک یقیناً ایک بہت ہی سنگین قسم کی بات تھی، اور اس پر تو بہت زیادہ کریٹیسائز ہونا چاہیے تھا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا وہ تعلقات کے بارے میں بھی وہ جو 25 سیکنڈ کا کلپ ہے اس میں پوچھا انہوں نے، اور تو اس میں جب انہوں نے کہا جی وہ میرے گھر میں زبردستی آ جاتے تھے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا گارڈ ہے، یہ اس کو زبردست پکڑو، تو کیا تم زبردستی اس کو اپنے آپ کو ہاتھ لگانے دو گی؟ بالکل انہوں نے کیا جو اس کا پس منظر تھا میں بھی زبردستی والے. ایگزیکٹلی سیم یہی پوائنٹ ریز کرنے والی تھی کہ میری جو بات کی تمہید کا مقصد تھا وہ یہی تھا. مانتی ہوں وہ لفظ غلط تھے، لیکن جب 2 عورتیں بات کر رہی ہیں، دیکھیں اس وقت آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی ویئرڈ لگے گی، یا کامران صاحب کیونکہ آپ مرد، دو سیم جینڈر سامنے آمنے ہیں، ہم جب 2 عورتیں بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر ایک عورت مجھ سے بولتی ہے کہ نہیں وہ مجھے زبردستی میرے ساتھ کرتا تھا، تو صحیح ہے، اگر وہ شخص زبردستی کر سکتا تھا اور تم اس وقت ریزسٹ نہیں کر سکی تو یہ شخص بھی زبردستی کر سکتا ہے، تو پھر تم اس وقت کیوں ریزسٹ کرو گی؟ میں اپنا اگر اوپینین آپ کو دے سکوں، آپ دونوں حضرات خاتون اور حضرت کو جو میں سن رہا ہوں، یاد رکھیے کہ غلط چیز پھر غلط ہے، وہ کس ماحول میں اور کس ریئیکشن میں کہی جا رہی ہے یا کی جا رہی ہے وہ غلط ہی رہے گی، اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یعنی میں اگر کسی کو غصے اور اشتعال کی حالت میں نقصان پہنچا دوں ہاتھ سے یا زبان سے، اور یہ کہوں کہ اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ تھا، تو وہ جسٹیفیکیشن قانون نہیں مانے گا، معاشرہ نہیں مانے گا. میں اگر یہ کہوں کہ صاحب وہ کیونکہ اس جواب میں یہ کہا گیا کہ اس کی عصمت دری کرو، تو دیکھیے معاملہ کیا ہے. پھر وہ عورت، میں معاشرتی رویوں کے بارے میں بات کروں گا آپ لوگوں سے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، ایکسپریس آف پاور یا شوئنگ آف پاور، یہ بہت خطرناک ہمارا جو معاشرہ ہے، بہت خطرناک ہم رویوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں نا، جنگل آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ لفظ کہا گیا جنگل کا قانون؟ وہاں پر ایک لفظ آتا ہے مائٹ از رائٹ. اچھا اب وہ مائٹ کیا ہے؟ جنگل میں سارے جانور گھوم رہے ہیں، اس میں وہ جانور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ اپنے چھوٹے والے جانور کو مار دے گا یا کھا جائے گا یا غصے میں آن کے اس کو زخمی کر دے گا. اور وہی طاقتور اگر اس سے زیادہ اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ اس کے ہاتھوں مارا جائے گا یا پٹ جائے گا یا اس کو کھا جائے گا. سیم اگر کسی معاشرے کو جب ہم تشبیہ دیتے ہیں جنگل کے قانون پہ، تو یہ چیز وہی چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کو جنگل کے قانون کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں ایک عورت یا ایک مرد چاہے کوئی بھی ہو، وہ غصے میں آن کے، اور اگر وہ طاقتور بھی ہے تو اس کا اظہار کر سکتا ہے. ذرا سوچئے، وہ خاتون جس نے یہ اظہار کیا وہ تو ایک طاقتور، لوگ جو کہہ رہے ہیں بقول ایک شخص، خیر وہ خود بھی کہہ رہی ہے کہ میں ملک ریاض کی بیٹی ہوں، تو وہ کیونکہ ایک پاورفل کی بیٹی تھی تو اس نے تو یہ کر لیا، کیونکہ اس کا شوہر زیادتی کر رہا تھا تو اس نے یہ سب اس عورت پہ. اچھا شوہر کو مجھے نہیں پتا وہ کیا ریئیکشن تھا شوہر کے لیے، ابھی تک تو کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے جو ایک مظلوم عورت ہے اس معاشرے کی، وہ کہاں جائے گی، وہ کدھر جائے گی؟ اچھا پھر کیا یہ چیز آپ سمجھتی ہیں کہ اسی مہذب معاشرے میں الاؤ کرتا ہے؟ آپ کینیڈین ہیں، آپ برٹش ہیں، میں بھی کینیڈین ہوں. کیا انگلینڈ میں یا یو کے میں آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے اس طرح سے وہاں ہم قانون کی عملداری کریں گے؟
تو دیکھیے ہم بات کریے اپنے بھی معاشرے میں، پاکستان میں یہ جو کچھ بھی تواتر سے واقعات آ رہے ہیں، جس کے پیچھے یہی ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، ورنہ ایک زمانے میں ویڈیو نہیں بنتی تھی. ہمیں اس کی مذمت کرنا چاہیے. یہ دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا، جو اس کے محرکات تھے میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا کہ ایک دیدہ دلیری سے اظہار کیا جا رہا ہے اپنی طاقت کا، اور غریب کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ اوقات ہے خاموشی سے بیٹھو اور پیٹو مجھ سے، یہ چیز غلط ہے. اس کی آپ مذمت کر دیجئے. تھوڑی سی انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ آپ کا سوال ہے کہ وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، طاقت کا اظہار، طاقت کا نمائش یہ بہت ہمارے یہاں کامن ہو گئی ہے، لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہاں کیا جائے گا، ہاں یہاں بھی کیا جائے گا، تو میں اس کا جواب یہ دوں گی قانونی طور پہ کیا جائے گا نا، قانونی طور پہ کیا جائے گا، کیا جائے گا، شو آف پاور نہیں ہوگا ان کا پوائنٹ آف جی کوئی یہ نہیں کرے گا کہ میں غصے میں اٹھوں اور کسی کو مارنا شروع کر دوں. پاور نہیں ہمیں دکھائیں گے کہ ہم طاقت کو گارڈ لے کے نہیں جائیں گے، لیکن ایک عورت کا ریئیکشن یہی آئے گا. اور پرسنلی میں آپ کو بہت سارے عورتیں یہاں پہ بھی کینیڈا میں رہتے ہوئے دکھا سکتی ہوں کہ جن کے ریئیکشن یہی آتے ہیں. وہ قانونی کارروائی، قانونی کارا جو یہ تو بات کی بات ہوتی ہے. کسی بھی انسان کا نا اس وقت سڈن ریئیکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے میاں کو پہلے جاؤں جا کے، تھوڑا سا اس کو کہیں نہ کہیں ایک اندر غصہ ہوتا ہے. اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا شوہر اس وقت اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی بھی اتنی ہاں ریئیکشن کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا یہی کہ وہ وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ کرے گی ضرور. اور دنیا میں کوئی بھی جگہ جنت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے. یہ ایتھوپیا جو ہے نا، وہ تو خیر دنیا میں جنت کہیں پر بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم بحیثیت مجموعی کی بات کرتے ہیں، یہاں پاکستان میں تو عام بات ہے یہ طاقت کا اظہار. یہاں پر جو آپ کہہ رہی ہیں نا کچھ عورتیں غصے میں کر جاتی ہیں، اکا دکا یہاں پر بھی ہوتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اکا دکا واقعات، لیکن بحیثیت مجموعی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو اور اپنے جذبات کا اظہار کرے. ہم سے پاکستان انڈیا سے زیادہ جو ہے وہ ان معاشرے میں، اور ریئیکشنز یہی آتے ہیں. جی حماد آپ کو کہیے. میں پہلے تو آڈینس کا میں آپ کو تھوڑا پوائنٹ دے دوں. آڈینس چاہتی ہے ایسے مرد جو بے وفائی کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، خواتین کے ساتھ، انہیں ذلیل و رسوا اور خوار ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. سوشل میڈیا کے صارفین کی ایک بڑا مطالبہ یہ بھی ہے. اور دوسرا اہم بات، بہت اہم ہے اور صحیح ہے، کسی بھی معاشرے میں اس قسم کے طاقت کا مظاہرہ جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ایشیائی ملکوں میں ہوتا ہے، انڈیا، پاکستانی، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، اس کی قطعاً بھی حمایت نہیں کی جا سکتی، قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن ہمارا معاشرہ جس کے ٹھیکیدار وقار زکات جیسے لوگ ہیں، انہوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا. اس معاشرے میں اس بات کی بھی تو اجازت نہیں دی جا سکتی پریس کانفرنس کر کے برملا کہا جائے کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر تھا، میں نے کسی کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی. یہ بھی تو اتنا ہی خطرناک ہے. ہم اس پروگرام کے توسط سے صرف یہ بات میں کہنا چاہوں گا، چلو یہ تو تین خواتین کی چلو ٹسل تھی، لیکن اس میں ملک ریاض صاحب کہاں سے آگے جنہیں ٹھیکیدار کیا کہ ذلیل و رسوا کیا گیا، اس میں حامد میر کہاں سے آگے، اس میں سلیم صافی کہاں سے آگے، یہ وہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا، انہیں کیوں ملائن کیا گیا، اور ملک ریاض صاحب کا نام لے کر کیوں ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، ہم اس حد تک بھی کہتے ہیں جسٹس فار عظما خان، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، چیزوں کو اس طرح ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا، غصہ تھا، لیکن بہتر طریقے سے چیزیں ہینڈل ہو سکتی تھی. چلو جسٹس فار عظما خان. لیکن ٹھیکیدار کی بیٹی جیسا جو ایک ٹرینڈ ٹیگ چلایا جا رہا ہے، یہ وہ بیمار لوگ ہیں. ہم کسی پیشے کی عزت نہیں کرتے. ایک ایسا پیشہ، ایک طرف عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں جی کنسٹرکشن کے شعبے میں ہم یہ مراد دیں گے، یہ دیں گے، تو جو کنسٹرکشن کا ٹائکون ہے اس کو تو لوگ سوشل میڈیا پر رسوا کر رہے ہیں، ٹیکس چلا کر ان کی فیملی کو رسوا کر رہے ہیں. کیا عزت کی حقدار صرف عظما خان صاحبہ ہی تھی اور ان کی بہن ہما صاحبہ ہی تھی، اور باقی وہ تمام لوگ ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی افیئر چلائیں، کسی کے گھر کو تباہ و برباد کریں، نیست و نابود کریں. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا، میں آخر میں وہ لائن، خوبصورت لائن جو کہ اس پروگرام کا حاصل ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس کی ریٹنگ اس پروگرام کی اس قدر اٹھے گی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہمارے جو شوز کیے جاتے ہیں اسے لوگ اسی فارمیٹ میں اب لوگ شوز کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں. ہم نے وہی کام کیا جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے ٹی وی کے اوپر کیا. میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گے، ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے، ہم لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. جی آپ کون، کہاں سے؟
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मामले के बारे में जो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, 2 लड़कियों को अब्यूज किया जा रहा है, उसके बारे में बस राय देना चाहूंगी। इट्स जस्ट सो पर्सनल कि मैं ये राय दे रही हूँ। मैं किसी से ताल्लुक नहीं रखती हूँ, मेरा ताल्लुक किसी उससे नहीं है। मैं सिर्फ बस एक वीडियो देखने वाली बंदी हूँ जिसने वीडियो देखी और उसने एक राय कायम करी है। इस वीडियो को देख के मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी राय है कि 2 लड़कियां हैं, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो जैसे लोग उसके बारे में बैश कर रहे हैं कि उनका रेड लाइट एरिया से उनका ताल्लुक है या ऐसा कुछ है, तो ताल्लुक चाहे किसी का कोई भी हो, सेक्सुअल प्रेफरेंस लोगों की अपनी होती है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल प्रेफरेंस पे आप किसी को भी जाके हरास नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते, उसको अब्यूज नहीं कर सकते। सही। लेकिन अगर आप किसी को अब्यूज करते, किसी को सेक्सुअली हरास करते और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होता है, इसके लिए पूरी दुनिया में रूल है। सही। अगर आप किसी को फिजिकली हर्ट करते, ये सारे क्राइम्स हैं, दीज आर बेसिकली क्राइम्स। इनका ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इनके खिलाफ लॉ बने हुए हैं, तो आप लॉ को नहीं तोड़ सकते। जबकि सेक्सुअल मैटर, अगर कोई भी उनका मैटर है, कोई भी उनका मैटर चल रहा है, जो भी है, आप इसकी वजह से किसी को हरास नहीं कर सकते। दोज आर द थिंग। और जैसे उनके बारे में कहा गया है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नहीं हो रही है, दर्ज नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसे की वहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चमक है और लोग पैसे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। डेफिनेटली वो पापा की प्रिंसेस होती हैं जिनके पास बड़े सारे पैसे होते हैं, एंड दे कैन डू एनीथिंग। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट। तो वीडियो में भी ये देखा जा रहा है कि 2 लड़कियां हैं, वो बिल्कुल कॉर्नर में खड़ी हुई हैं, नो मैटर व्हाट उनके आपस में क्या ताल्लुकात थे, क्या प्रॉब्लम हुई उनके बीच में, लेकिन वो 2 कॉर्नर पे खड़ी हैं और कोई गार्ड्स आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी राइफल्स ताने हुए हैं, और कुछ औरतें हैं वो जाके बदतमीजियां कर रही हैं उनके साथ, और वो जबान यूज कर रही हैं जो हम आम माशरे में और शरीफ घरानों में यूज भी नहीं होती हैं किसी के लिए भी। और उसके एक लड़की के पाँव में से खून बह रहा है और वो सिर्फ ये कह रही है कि प्लीज हमें माफ कर दें, प्लीज हमें माफ कर दें। अब उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, कैसी भी मामला हो, तो पुलिस का ये काम है कि उनके खिलाफ, जिसने ये काम कर रहा है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करे, और नो मैटर व्हाट कि वो कितने असर सलूक वाले लोग हैं, जो दूसरी पार्टी है वो जितनी भी असर सलूक वाली है, और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करे, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करे। और मैं एक और ओपिनियन देना चाहूंगी कि कोई भी किसी भी औरत, मैं भी एक औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, कोई भी औरत किसी भी घर किसी का हस्बैंड किसी को चीट करता है, that's their totally personal problems. So पर्सनल प्रॉब्लम को आप कानूनी प्रॉब्लम नहीं बना सकते, बिकॉज कानून जब आ जाता है तो वो क्राइम हो जाता है। सही। तो आप पर्सनल प्रॉब्लम को विद इन योर सेल्फ रखते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई किसी के साथ चीट करता है, चीट बीइंग अ चीटर इज नॉट अ क्राइम, ओके? क्योंकि अगर किसी पर्सनल लाइफ में कोई किसी को चीट कर रहा है, सो बीइंग अ चीटर इज नॉट अ क्राइम, देयर इज नो लॉ अगेंस्ट दैट। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये चीटिंग का मामला था, लेकिन इसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी बना दी गई। उसमें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, किसी की भी आप घर में घुस जाए। यहाँ तो आप अगर आप बाहर ममालिक में देख लें, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, प्राइवेसी का कोई नहीं इतना गर्दानता, किसी के भी कहीं भी कोई चला जाता है। लेकिन अगर आप बाहर के ममालिक में चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि अगर आप किसी की बैकयार्ड पे या फ्रंट यार्ड पे बगैर परमिशन ज्यादा देर खड़े हो जाते हैं, तो उसको अलाउड है कि वो तुम्हें मार सकता है अगर उसको खतरा है कि भाई ये कोई गलत बंदा मेरी बैकयार्ड पे और फ्रंट यार्ड पे आ गया और ये मुझे नुकसान पहुंचाता है, तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ अगर मेरे पास लाइसेंस है, क्योंकि मैं डर रहा हूँ तुमसे। तो एग्जैक्टली राइट। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप किसी के भी घर पे
جب وہ شخص کسی کے گھر پہ ہے تو آپ میرے گھر میں ایسے نہیں آ سکتے اور نہ کہ آپ مجھے میرے چیزیں توڑ رہے ہیں, آپ مجھے دھمکا رہے ہیں, مجھے مار رہے ہیں, مجھے سیکشولی ابیوز کرنے کا کسی کو بول رہے ہیں. These are totally against the law. I'm just talking about here the law. بس یہ والی چیزیں جو میں یہاں مینشن کرنا چاہتی تھی. تو اب جب انہوں نے اسی پارٹی میں نو میٹر واٹ کہ ان کے پاس کتنی منی ہے اور کتنی منی نہیں ہے, وہ ڈیڈی کی پرنسز ہیں اور وہ کسی کی بھی پرنسز ہے, اگر انہوں نے کرائم کیا ہے تو ان کو پکڑ کے جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف بالکل, اور ان کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے, ان کے خلاف پورا پراپرلی وہی ایکشن ہونا چاہیے جو ایک مسلم کے خلاف ہوتا ہے, کیونکہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. ایون اگر آپ لا کو بھی ہٹا کے اسلامی لا کو بھی لے کر آ جائیے تو اسلامی لا میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ, اور ان پکچر سے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی زنا ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ باقی ان کی اپنا پرسنل معاملہ ہے. اگر وہ یہ بھی لا لگواتی ہیں اسلام کا بھی, تو میں تب بھی یہی کہوں گی کہ اس کے لیے بھی 4 گواہ ہونا ضروری ہے, اور ان 4 گواہوں نے ان کو وہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں اس وقت جا کے. پھر بھی جا کے وہ لڑکی کیونکہ سنگل ہے اور اس کا زنا واقع وہ نہیں ہوا ہے, اور وہ لڑکا کیونکہ میرڈ ہے, تو میرڈ لوگوں پر زنا کی سخت جو ہے وہ اس کا لا بنتا ہے, اللہ نے قائم کیا, اور کیونکہ وہ ان میرڈ ہے اس کے اوپر لیس لا بنتا ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو میں کور کرنا چاہتی تھی. تو اور یہ جو ہمارے جو عوام ہے یہ بھی ذرا گریز کریں, بہت ہی بری بات ہے کہ آپ کسی کو بھی لے کر, کسی بھی عورت کو لے کر ڈیفیم کر دیتے ہیں, کسی بھی عورت کو لے کر کچھ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں اداکارہ ہے. میرا تعلق کس انڈسٹری سے نہیں ہے, میں پریکٹسنگ مسلم ہوں, لیکن ہم کسی کو بھی لے کر کسی کے اوپر بھی کچھ بھی الزام لگا دے تو میں ان سو کالڈ مسلمس کو بھی بولوں کہ اللہ نے اس کی بھی حدیں قائم رکھی ہیں 80 کوڑے, صحیح ہے. تو پلیز یہ سب کرتے ہوئے سوچا کیجیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. کسی کے بھی بارے میں کچھ نہیں بول سکتے آپ. ہم ایسی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راہ چلتی ہوئی عورتیں پھرتی ہیں, وہ سیکشولی ہراس ہوتی ہیں اور ان کو نہیں ٹوکا جاتا, ان کو نہیں روکا جاتا. اور دیٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے, یہ بھی ایک پورا ڈیبیٹیبل چیز ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس. آپ نے بہت اچھی اور بہت جامع بات کی. انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو بالکل آگے پہنچائیں گے اور اللہ کرے کہ آپ کی بات کو لوگ سنیں. انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی بات ہوگی ضرور. آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ابھی ایک توصیف کر دوں, جیسے یہ خاتون فرما رہی تھیں کہ پرچہ نہیں کٹا ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, اور جو عظما خان نے کوئی 16 کے قریب لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے, جس میں 3 صاحبزادیاں ہیں ملک ریاض صاحب کی, جن کے نام آمنہ اور جو 2 ان کی بہنیں ہیں پشمینہ اور امبرین. باقی کوئی 15 کے قریب یا 14 کے قریب ان کے نامعلوم گارڈز ہیں جن کو انہوں نے نومینیٹ کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویسے ان کے جو وکیل ہیں نا وہ بھی ملک کر کے ہیں, میاں اشفاق ملک, تو عظما خان کے, تو 2 ملک ایک جگہ ٹکرا رہے ہیں. جی ہمارا پیشن گوئی کرتا چلوں کہ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک تاریخ رقم کرے گا اور بہت زیادہ مقبول ہوگا, اور اس پروگرام کو بہت زیادہ شیئرنگ ملے گی. اس پروگرام میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو اس ٹاپک پہ لے کر کسی اور ٹی وی چینل پر جو ڈیبیٹ نہیں کی گئی, اور کسی نے ہمت بھی, میں بہت محترم کامران بھائی ہمیشہ بہت رہنمائی کرتے ہیں, ابھی فاطمہ جی بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہیں. آپ سب کے پوائنٹ آف ویو, محترم ہماری بہن جو کالر تھی ان کے پوائنٹ بھی بہت زیادہ قابل احترام تھے. تو آپ سب کی کاوشوں سے, اور پھر ہماری جو بیک پر ٹیم ہے ان کی بہت اہم کاوش, ہیما خان جی, ارشد بھائی اور پوری ٹی وی 4 کی ٹیم بہت مبارک کی مستحق ہے, ساکشی جی بھی.
تو اس پروگرام میں پہلی بار یہ بات کی گئی کہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو گیا. اس میں آمنہ ملک کے لیے اب تک کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا گیا, اپنا محترم عظمیٰ صاحبہ کا بھی لیا گیا, جو ان کے متعلق ایسی نازیبہ زبان کہ وہ ریڈ لائٹ ایریا اور اس طرح کا. ہمارے جو انٹرٹینمنٹ سے ساتھی ہیں ان کو اس قسم کے بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بہت زیادہ شرم کی بات ہے اور ہمیں اس سوچ کے خلاف اٹھ کر عملاً کوشش کرنی ہوگی. اور تمام ساتھیوں کا, اور پہلی بار کسی نے کہا کہ ایسے پروگرام جو وقار زکا کرتے ہیں وہ بھی معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. آپ نے بارہا وقار زکا کا نام لیا اور میں اس بات کو واقعی آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے وقار زکا کو ہائی لائٹ کیا. اور میں بھی اس بارے میں کل میں پوری ریسرچ کر رہی تھی تو میں مختلف کلپس بھی دیکھ رہی تھی جس میں وقار زکا کی سب سے وہ, کیونکہ وہ ان کی ایک وہ ان کی ہسٹری ہے کہ وہ بیتی گنگا میں ضرور ہاتھ دھوتے ہیں, چاہے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو, وہ انہوں نے ہاتھ ضرور ڈالنا ہوتا ہے اس چیز کے اندر, چاہے وہ کسی بھی طرح سے جائے ان کا. تو ان کا موقف ایک تو مجھے وہ ویڈیو پہ ہنسی آ رہی تھی, انفیکٹ میں بیٹھی ہوئی اس کو جب دیکھ رہی تھی تو میں واقعی ہنس رہی تھی کہ ان صاحب نے بات تو بول دی کہ وقار زکا کو خرید نہیں سکتا اور بلاگرز بک رہے ہیں اور بلا بلا بلا. ہر بندہ بکنے کو تیار ہے اس مارکیٹ میں. صحیح بات ہے, میں اور آپ بھی بالکل صحیح آپ بالکل ایک بات یہ بول رہے ہیں. میڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز بکتی ہے. وہ بات اور ہے کہ جب اس بات کو بول دیا جاتا ہے تو مولانا طارق جمیل جیسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لانچھن لگ جاتے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں اس میں وقار زکا کی ایک بات ضرور وہ مینشن کروں گی. اس ویڈیو ان کی وقار زکا کی ویڈیو سے پہلے آمنہ ملک کی ویڈیو آ چکی تھی اور انہوں نے تردید کر دی تھی کہ ملک ریاض سے عثمان ملک کا ڈائریکٹ کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ان کی نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں نہ کچھ بھی نہیں, انہوں نے تردید کر دی تھی. لیکن وقار زکا کو ان کو یہ زحمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے وہ ویڈیوز دیکھ لیں یا اس بات کی تردید بعد میں کر دیں. لیکن انہوں نے اپنا ایک دبنگ اسٹائل ضرور دکھانا تھا اور یہ ضرور بولنا تھا کہ مجھے کوئی نہیں خرید سکتا اور ان کے آپ کے کاوشیں بہت اچھی ہیں اور آپ معافی مانگیں. دیکھیں, اگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کہتے, کاشف عباسی کہتے, وسیم بادامی کہتے, یا حامد میر صاحب کہتے, یا آفتاب اقبال صاحب کہتے بھی ہمیں خریدنے کی کوشش کی گئی ہے, تو لوگ کچھ سنجیدہ بھی لیتے. اب ایک ایسا بندہ جس کی اپنی کوئی ریٹنگ نہیں, فارغ ہو چکا ہے, اپنے پروگرام پہ جو وہ گفتگو جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ گفتگو ریپیٹ بھی نہیں کی جا سکتی اب شو پہ. یعنی اتنی سب سٹینڈرڈ گفتگو ہے, لو ہے اور تھرڈ کلاس گفتگو ہے جو میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. ریپیٹ کروں گا تو جن کو نہیں بھی پتا وہ ویورز کہیں گے کہ ایک اچھے بڑے پروگرام میں کیسی غیر مہذب گفتگو جو انہوں نے کی ہے اسے ڈیبیٹ. ایسے لوگوں کا حل یہ ہے کہ جو ٹی وی کی اسکرین کو استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی بڑے چینل کے اوپر شو مل سکے. اس کے علاوہ یہ ساری کاوش وقار زکا کی اس لیے کہ بڑے چینل کے اوپر شو مل سکے. اس کے علاوہ کیونکہ بڑا کوئی چینل انہیں اب لینے کو تیار نہیں ہے, ریٹنگ چلی گئی ہے ان کی, تو یہ صرف ریٹنگ کا کھیل ہے. جی حماد بھائی, میں آپ کی بات میں اضافہ تھوڑا سا کرتا چلوں. یہاں ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. آپ لوگ کہیں مت جائیے گا ناظرین, گرما گرم ایک بحث اور ایک مباحثہ جاری ہے, تجزیہ جاری ہے. تو ہمارے مہمان ایکسپریس سے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس, وی ول بی رائٹ بیک. سو جا اس کو ہاتھ لگاؤ ذرا, یہ سوئے گی آپ کے ساتھ, ذرا ہاتھ لگاؤ ذرا ٹچ کر کے. تیرا عثمان زبردستی آتا تھا, لگاؤ, میں تو کہہ رہی ہوں ہاتھ لگاؤ اس کو, لگاؤ اس کو ہاتھ. ہاں پاگل تیری مالا چلیے پھر سے شراب لگانی ہے, ہاتھ لگاؤ گے نہیں. وہ کہتے ہیں نا عثمان زبردستی, میں گارڈ دیں تو ہاتھ لاؤ لان دیں دیے. کھول دروازہ کھول, تمہیں شرم کرنی. لاسٹ ٹائم ہاں جی پلیز لاسٹ ٹائم میں آپ کو تم کو 40 سال کی عورت ہو, تم پاگل تو نہیں مجھے آنٹی کہہ رہی, تم صرف 6 سال بڑی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, میں آج سوتی تھی عثمان کے ساتھ کیا کرتی تھی یہ بتا دو. ہاں سچ بتا دو, تم عثمان کے ساتھ بتا دو بیٹا کیا کرتی تھی. میں چلی جاؤں گی, میں تمہیں پھر بھی بیٹا کہہ رہی ہوں, کیا کرتی تھی. سوتی تھی, کرتی تھی نا. جا سو جا, اس کو ہاتھ لگاؤ ذرا, یہ سوئے گی آپ کے ساتھ, ذرا ہاتھ لگاؤ ذرا ٹچ کر کے. تیرا عثمان زبردستی آتا تھا, لگاؤ, میں تو کہہ رہی ہوں ہاتھ لگاؤ اس کو, لگاؤ اس کو ہاتھ. ہاں پاگل تیری مالا
चलिए तेरे पे शराब लगानी है, तुम हाथ लगाओगे नहीं, वो कहती ना सामान जबरदस्ती मैं गार्ड के हाथ ला लान दे दिए। खोल दरवाजा, खोल, तुमने शर्म करी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर PK 8303 में आपके अपने 2 बच्चे होते हैं और आपको उनके कभी रिमेन्स ना मिलते हैं और आप 5 दिन मारे मारे फिरते हैं और आपको पता ना होता कि आपने किससे कांटेक्ट करना है, आप एक आंख, एक नाक, एक हड्डी, किसी चीज को तरस जाते कि कहीं मिल जाए आपको उसको दफना के सुकून मिल जाए, तो क्या होता? एक बाप 5 दिन से अपने 2 बच्चे ढूंढ रहा है। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है जो हेल्प कर सके। मीडिया पर सर्कुलेट हुई वीडियोस कहां कहां नहीं आवाज पहुंचाई, कोई काम नहीं आ रहा। आप किधर बैठे हुए हैं? आपसे सवाल होगा, आपसे हिसाब होगा। प्लीज कुछ करें, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्ज इन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान न्याजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज he has an illicit relationship with Huma Khan, who is the sister of Uzma Khan, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर।
How can you even side with such women? They're home wreckers. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद 5वीं चौथी 5वीं दफा मैंने ये एक्शन लिया है. इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता. I just want. वेलकम बैक इन हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद हमाद महमूद. और आज हम लोग एक बहुत बड़ी डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर एक सोशल मीडिया, यानी मैं इस वक्त जरूर अपने चैनल को क्रेडिट दूंगी TV4 को कि ये पहला पूरे बरे सगीर में ये पहला एक चैनल है, डिजिटल चैनल, जिसने इस बात को चैनल पे लेके आया है. क्योंकि इस वक्त सारा मीडिया हमारा एक वो डरा हुआ है, असर और रसूख की वजह से डरा हुआ है, और किसी की इतनी हिम्मत है, किसी की इतनी मजाल नहीं हो रही है जो कि इस टॉपिक को चैनल्स के ऊपर लेके आए. क्योंकि ये टॉपिक अभी तक सिर्फ और सिर्फ ज़ेरे बहस है सोशल मीडिया पे, और सब वहीं अपनी वर्डिक्स दे रहे हैं. जी हमाद और कामरान सर, हम वक्तन फवक्तन आपसे एक एक करके आपकी राय लेना चाहेंगे. पहले मैं चाहूंगी कि कामरान सर, आप जहां हमने छोड़ा था वहां से आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज. जी, हमाद भाई की बात की मैं आगे तौसीक करूंगा और आगे बात बढ़ाऊंगा. असल में अबीर एंड अम्माद भाई, जो जहां पर ये मगलूजात लोग बकना शुरू कर देते हैं, जहां पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं, यानी जातियात पे उतर आते हैं कि ये उसकी बेटी, किसकी अभी आप नाम ले रहे थे, ठेकेदार की बेटी, और जब दूसरे इल्जामात जब आ जाते हैं, तो याद रखिएगा मेरा जाती मानना या तजिया ये है कि जहां दलीलें खत्म हो जाती हैं ना, वहां हम जज्बात पे आ जाते हैं और फिर हम जाती बेइज्जतियों पे आ जाते हैं और इल्जामात, जाती इल्जामात के ये फलानी इसका किरदार औरत का ये है, इस मर्द का ये है. तो इससे आप फौरन समझ जाएं कि चाहे वो ज़का मलिक साहब हो या जो ज़का करके भी जिनका आप नाम ले रहे हैं, या जो भी साहब हो, वो जब जातियात पे उतर आए तो समझ लीजिए उनके पास दलील खत्म होगी. जी बिल्कुल, ये एकदम. यहाँ हमारे पास, मैं आप लोगों को साहबान को इंटरप्ट करूंगी, हमारे पास एक कॉल है. अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं मिल्टन से बात कर रहा हूँ. जी वालेकुम. जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी जो कुछ भी चल रहा है, आपके ख्याल में कौन कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं? क्या वो दो लड़कियां कसूरवार हैं या ये फैमिली जो है ये कसूरवार है? आपके हिसाब से क्या कहते हैं आप लोग? जी, तो आप हम सब तीनों की इंडिविजुअल की राय लेना चाह रहे हैं. जी हमाद साहब, आप क्या पहले बताइए. आप बहुत अहम सवाल मोहतरम कॉलर ने पूछा. जी हाँ, पहली गलती जो थी वो उज़्मा खान साहिबा से हुई, जबकि वो जानती थी कि वो किसी के वो बात छोड़ दें वो किसके दामाद थे, किसके शौहर थे. वो एक उनका हंसता बसता घर था, 11 साल की उनकी शादी शुदा जिंदगी थी. उन्हें अगर अफेयर ही चलाना था तो किसी सिंगल बंदे से अफेयर चलाते, किसी शादीशुदा बंदे से अफेयर चलाकर उन्होंने बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी की एक तो. और सबसे पहली गलती तो उनसे ये हुई. अच्छा, जो मोहतरम बहन है आमना मलिक साहिबा, उनसे गलती क्या हुई? उसे अगर वो बेहतर तरीके से हैंडल करती, मिल बैठ करके उनको मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते, चूंकि उनके हस्बैंड भी वही एतकाफ वाले जगह पर मौजूद थे शराब पीकर, लेकिन अब ये भी ज़ातियात हो जाएगी. लेकिन अगर उन्होंने जिस तरह मामले को हैंडल किया वो वाकई मुनासिब नहीं था, वो और बेहतर अंदाज से कर सकती थी. उनकी गलती ये थी, अफेयर चलाना. जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स इंसान को, कुछ सेंसरशिप अपने ऊपर भी जो था उसका इतलाक होना चाहिए. उस्मा साहिबा से ये कि उन्होंने एक ऐसे बंदे के साथ ये आवाज भी उठनी चाहिए कि कम से कम अगर अफेयर ही चलाना था तो सिंगल बंदे से चलाते, मैरिड बंदे से अफेयर चलाने की इजाजत माशरा कतई नहीं देगा. ये कामरान साहब, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. जी, जैसे मैं इब्तदाइया में अपने प्रोग्राम के शुरू में अपनी राय का इजहार कर चुका हूं कि मेरे नुक्ता नजर से तो ये उनका जाती मामला है और मैं कोई भी इजहार राय यूं वसूख के साथ नहीं कर पाऊंगा, क्यों अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. देखें, दोनों फरीकों ने या फरकीन ने अपनी अपना ओपिनियन दिया है, दोनों सही नजर आते हैं. यानी अगर बीबी आमना की बात की जाए, यानी आमना साहिबा की, तो बहुत मुदल्लिल बात कर रही हैं. वो उनके साथ ज्यादती हुई है, उनकी 13 साल जो अजवाजी जिंदगी है उसको जहन्नुम बनाने की कोशिश की गई. दूसरी तरफ अगर उज़्मा खानदाबाई की बात देखी जाए तो उनके साथ भी नजर ये आ रहा है वक्ती तौर पे कि ज्यादती हुई और उनको मारा पीटा, उनकी असमत
یا جو بھی ہے عزت پہ ہاتھ تک ڈالا گیا. تو دونوں تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے, قانون کیا کہتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. ہاں میں اپنی رائے یہ دینا چاہوں گا کہ معاشرتی رویوں کے حساب سے کہ یہ ایک انتہائی نامناسب, ایک انتہائی غلط اقدام اٹھایا گیا کہ وہ کسی کے گھر میں گئیں اور انہوں نے جو حرکت کی, یہ میرے خیال میں قانون کو ہاتھ میں لینا قطعاً قابل مذمت ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. فون بند ہونے والا ہے. میں اس کے پس نظر کچھ اور بات کرنا چاہوں گا جو شاید بہت سارے لوگوں نے نوٹ نہ کی ہو. اس دوران اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اور پاکستان کی جو ٹاپ نوچ جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا لوکل میڈیا ہے انہوں نے کیا اس کے اندر اقدام کیا. ہمارے لوکل میڈیا کی طرف سے اگر کسی بھی میڈیا ہاؤس کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایک ایسا بیان یا کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے جو کہ ان کا اگر آزاد میڈیا ہے اور بات اپنی ذمہ داری کی کرتے ہیں تو یہ میڈیا کیوں نہیں بولا کچھ اور حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور میں ایک ابھی سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی ایک لوکل وہاں کا مطلب اوور دا انٹرنیٹ ٹی وی ہے یا جو بھی, میں نام لینا نہیں چاہتا, ان کے مطابق تو انہوں نے بہت ہی گندا اور بالکل ہی مطلب نیچ قسم کا جو ہے معاشرہ بیان کر دیا انہوں نے, کیونکہ وہ خود بھی پاکستانی ہے لیکن ان کے منہ میں زبان ہے تو انہوں نے کہہ دیا یہ کہ جی یہ بالکل میڈیا ہمارا گندا ہے. اور اس کے بغیر انہوں نے مثال بھی دے دی اس کی رنبیر سنگھ کی کہ انہوں نے خود منہ سے اعتراف کیا ہے کہ مجھے اپنا جسم بیچنا پڑا چاہے وہ بات یا اور مطلب اس طرح سے ہمارے میڈیا کو پیش کیا گیا ہے. تو اگر یہ میڈیا اس طرح سے ہے تو کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ کچھ دنوں پہلے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی, جس طرح سے بدتمیزی کی گئی ایک نام نہاد ہمارے میڈیا اینکرز اور یہ جو انہوں نے کیا, تو یہ اس ٹائم کیوں نہیں لوگ اٹھے؟ آج یہاں پہ لوگ بالکل بھی نہیں اٹھے. اس ٹائم تو بہت برا بلا بولا گیا سارے اینکرز نے, حامد میر نے اور جو دوسرے اور اینکرز ہیں ان لوگوں نے مولانا کو بہت برا بلا کہا کہ آپ نے جھوٹا کہا میڈیا کو. تو یہ میڈیا جھوٹا نہیں ہے جو اس وقت خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں, بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر کہ یہ میڈیا جھوٹا ہے. میں خود ایک میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں, اس کے بعد بھی کہوں گی کیونکہ کہیں نہ کہیں خبر بنانی پڑتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا, جب ہم کسی کو آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ اس کے بعد وہ آئینہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ وہ ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہمارے لیے. جی حماد, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آخری بات کہہ کر صرف یہ کہوں گا کہ جو رنویر سنگھ محترم کالر صاحب نے جو بات کی وہ کاسٹنگ کاؤچ کا مسئلہ ہے, وہ ایک بہت بڑا سنگین پرابلم ہے جو رنویر سنگھ صاحب کی بات کی. میڈیا بالکل پاکستان کا فری اینڈ فیئر نہیں ہے, وہ کسی بھی ایشو کے اوپر فری اینڈ فیئر نہیں ہے, معاشرتی رویوں کا عکاس ہے. ہمارا جھکاؤ اسی طرف ہوتا ہے جس طرف ہمارے مفادات ہوتے ہیں. یہاں پر عدل و انصاف اور مساوات اور حق اور سچ والا کوئی کیس نہیں ہے. کم از کم ہمارے جو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش اور سب کانٹیننٹ میں وہاں پر ہمارے وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں جو یورپ میں یا یو ایس اے, کینیڈا میں موجود ہے. میں آخری لائن کہہ کر اجازت لینا چاہوں گا کہ ہر وہ عورت ہے اگر اس میں حیا نہیں اور مرد میں وفا نہیں تو اسے پھونک دینا چاہیے, پھر ان کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اور یہ آڈینس کا ایک مطالبہ بھی ہے کہ اپنی بیوی سے بے وفائی کرنے والے شوہر کو رسوا ہوتے ہوئے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ مطالبہ میں نے پیش کر دیا. اور ایک چیز میں بھی عظمیٰ صاحبہ سے گلہ کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام. میں معافی چاہوں گا آپ کی اس بات کو کاٹوں. میں ایک بات آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گا, شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے. مرحومہ بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کہ شہید بے نظیر بھٹو ہیں اور دنیا میں پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہی قوم نے, اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. جو ان کا لیڈر کہتا ہے وہ بات کرتے ہیں, لیکن اس لیڈر کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ لیڈر ایکچوئل میں ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن محترمہ صاحبہ نے بہت ایک اچھی چیز کی تھی جس کو کسی نے بھی رائج نہیں ہونے دیا. اس ٹائم پہ محترمہ صاحبہ نے میڈیا کو آزاد کرنے کی بات کی تھی اور میڈیا کو آزاد نہیں ہونے دیا گیا, کیونکہ ہمارے ہاں ہر وہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کہتے ہیں کہ جی کھلے عام شراب بک رہا ہے. بھائی شراب بک رہی ہے تو کیا فرق ہے, آپ لینے والے ہو یا نہیں ہو, آپ کس چیز کو دیکھو. لیکن
नुक्ताचीनी, किसी पे भी उंगली उठाना बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि जब बेनजीर साहब ने कहा था कि यार आजाद किया जाए, हमारे यहाँ मतलब ये जो सेंसर बोर्ड बिठाकर ये छुपा दी जाती है चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तो उसको देख रहे होते हैं, किसी और जरिए से देख रहे होते हैं। आप जिस चीज को जितना छुपाएंगे उतनी ही उसकी शिद्दत बढ़ती है। ये बात क्यों नहीं समझते? अगर ये लोग एजुकेशन रखते हैं तो ये लोग जो दबा देते हैं, लेकिन ऊपर पैमाने पे बातें हो रही होती हैं, ये सब चीजें चल रही होती हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं था उस टाइम पे कि बेनजीर साहब की बात को मान लिया जाता और इस माशरे को अच्छा किया जाता जो आज हम जिस माशरे को गालियां दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत बेहतरीन बात कही। हम आपसे यहीं पे इजाजत लेते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे, फिर किसी प्रोग्राम में आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, फिर किसी प्रोग्राम में हमारे जरूर कॉल करिएगा। हम अपना प्रोग्राम बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। मेरी बहुत सैर हासिल गुफ्तगू थी, उस पर इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल से गुफ्तगू होगी। मैं आखिरी बात कहते हुए खुदाफिज इजाजत लेना चाहूंगा उस्मा साहिबा से गिले के साथ कि उस्मा साहिबा आपको अफेयर के लिए एक शादीशुदा बंदा ही मिला, आपने सिंगल अफराद को जिस तरह नजरअंदाज किया है वो एक बाइस तशवीश है माशरे में। ये मेरा गिला। हमारा साहब आपका गिला बजा है, आपका गिला ऐसा है जैसे कि आप कह रहे कि ये क्या कर दिया, हम भी तो पढ़े थे राहों में। ये भी दिल को एक ठेस लगी है, तो मैंने कहा ये गिला भी जरूर प्रोग्राम की तवज्जो से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी कामरान साहब, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा तमाम माओं से जो मेरी बात सुन रही हैं और जिनके औलाद नरीना हैं यानी बेटे हैं, खुदारा अपने बेटों को अच्छी तालीम और तरबियत दीजिए। उनको ये तालीम दीजिए कि औरत एक मुक़द्दस हस्ती है और वही औरत तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी है और कभी ना कभी बेटी भी होगी। उसकी इज्जत करना सीखो, उसके साथ बिल्कुल दगा ना करो। और ये अगर तालीम माँ दे रही होगी ना तो शायद ऐसे वाकयात जो हो रहे हैं ना कि एक मर्द जो ये सांड बना हुआ है और माशरे में आजाद घूम रहा है, कभी उम्मीद है कि उस पे बहुत ज्यादा रोक लगेगी। तो माओं को मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने बेटों की तालीम उसी तरीके से करें और हमें उम्मीद है कि माशरा एक महज़्ज़ब रविश पे चलेगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत मशकूर हूं आप लोगों का। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे अपनी बात को खत्म करते हुए जरूर ये बात कहूंगी, एक औरत होने के नाते, एक शादीशुदा औरत होने के नाते, शौहर, बच्चों वाली बेटी, हर रिश्ता मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। एक औरत की एक डिग्निटी होती है, एक हर औरत का एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप उस डिग्निटी को क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ मैं उज़्मा खान साहिबा के बारे में एक बात ये कहूंगी कि एक आपको जब एक बात, और वो भी एक शादीशुदा तलाक याफ्ता खातून रह चुकी हैं, वो भी एक शादीशुदा खातून है। उन्हें भी पता है कि घर के टूटने और घर के बिगड़ने का क्या मतलब होता है। हर औरत जो एक इस चीज से गो थ्रू होती है उसे पता होता है कि क्या उसके साथ हुआ है। यहाँ पे मैं उज़्मा को इसलिए गलत कहूंगी, उनका मेरे नजदीक उनका 80% वो गलत हैं इस वजह से कि एक मैंने जैसे कहा औरत की एक डिग्निटी होती है, मेरी एक डिग्निटी है। अगर आप बेशक आप सिंगल हैं, लेकिन आपको अगर पता लग गया था कि एक बंदा शादीशुदा है, एक बंदा बच्चे वाला है, उसकी एक फैमिली है, वो एक अच्छे रिप्यूटेड फैमिली से ताल्लुक रखता है, अगर आप में इतनी डिग्निटी थी, अगर आप में इतनी एक शराफत थी, एक आप में एक कहेंगे आत्मसम्मान था, तो आपको उसी वक्त उस बंदे से परे हो जाना चाहिए था। आपको उस रिलेशनशिप को 2 साल तक नहीं घसीटना था। नो मैटर व्हाट, चाहे वो मर्द आपको कुछ भी कहे, चाहे वो जबरदस्ती, कोई इंसान 2 साल तक किसी को जबरदस्ती नहीं लेके चल सकता। एक औरत होने के नाते अगर उस वक्त उस बंदे ने ये बात रेस की थी कि हाँ अगर तुम्हारे साथ ये शख्स जबरदस्ती कर रहा है तो अगला क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम इतनी कमजोर हो? तुम एक पावरफुल औरत हो, तुम एक बाहर निकलने वाली औरत हो, आप घर की एक घरेलू औरत नहीं है।
آپ ایک گھر میں گھسنے والی عورت نہیں ہے, آپ ایک فلی کانفیڈنٹ مردوں کے معاشرے میں اپنے آپ کو لے کر چلنے والی ایک سیلف میڈ عورت ہو. اور آپ جیسے لوگ اگر مظلوم کا ٹیگ لگا کے اپنے ساتھ گھومیں گے تو دس از ناٹ جسٹیفائڈ. ایک عورت ہونے کے ناطے پھر میں وہی بات کہوں گی, آپ کو اگر وہ بندہ زبردستی کرتا تھا, آپ ڈے فرسٹ نہیں تو کم از کم سال, سوا سال بعد, 6 مہینے بعد آپ اس کو روک سکتے تھے, وہیں اسٹاپ کر سکتے تھے. یہ جو بات اس وقت میڈیا پہ آئی ہے, یہ بات اس وقت میڈیا پہ آ سکتی تھی کہ یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے, یہ بندہ اثر و رسوخ والا ہے, یا اس کی بیوی مجھے ایسا کہتی ہے. آپ وہاں اسٹاپ کر سکتے تھے, آپ وہاں پاز لگا سکتے تھے. آپ پریس کانفرنس میں آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا, تو نکاح معذرت کے ساتھ ایک جانب سے نہیں ہوتا, نکاح میں دونوں کا ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی میں یہ بات کہوں گی کہ کوئی عورت بھی جب تک کسی مرد کو پرمیشن نہیں دے گی کہ وہ آپ تک اپروچ کرے, وہ مرد آپ تک اپروچ نہیں کر سکتا. ہاں ہاتھ بڑھتے ہیں, ہاتھ بہت سارے بڑھتے ہیں, لیکن ان ہاتھوں کو روکنا ہی ایک عورت کا اور ایک اس جگہ پہ رہنے والی عورت کا کام ہے. بہت سے طریقے کیے جا سکتے تھے اگر وہ آپ اتنے وکٹم ہو تو. دوسری جانب میں آمنہ ملک کے بارے میں یہ بات کہوں گی کہ اگر وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی, تو بی بی بالکل آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ آپ کا شوہر آپ کو چیٹ کر رہا تھا, اور بالکل جو وہ کر رہا تھا وہ بہت غلط کر رہا تھا. لیکن آپ کا بھی یہاں فرض بنتا تھا, میں آپ کو اسی لیے بولتی ہوں کہ 20% آپ کو میں ضرور اس کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی, کیونکہ آپ کا یہاں فرض بنتا تھا, آپ اس کو, کیونکہ آپ ایک اثر و رسوخ والے تھی, تو آپ اس اثر و رسوخ کو جو آپ نے کسی کی تذیق کرنے میں لگایا ہے, اس اثر و رسوخ کو آپ دوسری جانب استعمال کر کے آپ ان کے خلاف عدالتی کارروائی کر سکتی تھے, آپ ان کے خلاف سخت سے سخت عدالتی کام کر سکتے تھے, سخت سے سخت ایکشن لے سکتے تھے. لیکن کسی کو ہراساں کرنا یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. کسی کو نازیبا طور پہ ذلیل کرنا یا اس کو مارنا پیٹنا, یہ کسی طرح سے وہ نہیں ہے, جسٹیفائڈ نہیں ہے. دوسری بات میں یہ بھی کہوں گی کہ پھر وہی اسلام کا سہارا لیا گیا, پھر عظمیٰ خان صاحبہ نے اسلام کا سہارا لیتے ہوئے, ہمیشہ کی طرح ہمارے اسلام کا سہارا لیا جاتا ہے, پھر وہی مسلمان ہونے کا ایک ٹیگ لگایا, اپنے ساتھ ایک عورت ہونے کا, مظلومیت کا ٹیگ لگایا کہ میں اعتکاف میں تھی. تو جناب اعتکاف میں تھے یا کچھ بھی تھے, آپ کا اس بندے سے, اگر آپ اعتکاف میں تھیں تو ماشاءاللہ آپ کو اتنی علم ہوگی, اتنا پتا ہوگا کہ نامحرم انسان آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا. اس وقت ایک نامحرم کا آپ کے گھر میں پایا جانا, چاہے آپ اعتکاف میں تھے, چاہے وہ آپ کا دوست تھا, چاہے وہ XYZ کوئی بھی تھا, اعتکاف کے وقت تو اعتکاف میں آپ اپنے محرم کے سامنے نہیں جا سکتے, تو نہ کہ نامحرم کے سامنے. تو کوئی تو گڑبڑ ہوئی ہے نا, کہیں تو کوئی بات تھی جو کہ یہ یہاں سے وہاں تک بات پہنچی ہے. تو معاشرہ ہمارا جس سمت جا رہا ہے, بالکل کامران صاحب کی بات کو میں صحیح 100% درست, اس میں صرف اور صرف ہم ماؤں کی غفلت ہے, ہم ماؤں کی تربیت کی کمی ہے, اور بیسکلی ہم عورتوں کی تربیت کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریم پائی جاتی ہیں عورتوں میں بھی, یا تو لبرل ہے, اتنی لبرل ہے کہ وہ بالکل ہی تہذیب, انہوں نے سب چیزیں ختم کر دی جو عورت مارچ کی صورت میں نکالتی ہیں, یا وہ عورتیں ہیں جو انتہائی مظلوم ہیں, جنہیں صرف ہانڈی روٹی سے زیادہ انہیں کچھ نہیں پتا. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے. بیسکلی ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہماری قوم کو, برے صغیر کی قوم کی عورتوں کو جاہل رکھا گیا ہے, انہیں تعلیم و تربیت نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ بدصورت اور بد کردار معاشرہ ہمارے سامنے پیدا ہو چکا ہے. یہاں میں اپنے ویورز کو یہیں تک چھوڑتی ہوں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اسی چینل پہ, اونلی آن TV4 کانسیپٹ بائی ہائمہ خان. ہمارے مہمان ایکسپریس سے ابھی فاطمہ, حماد محمود اور کامران خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اسٹے ہوم, اسٹے سیف پلیز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.